السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے گزشتہ اسباق میں ہم نے سورہ مدثر کی تلاوت سٹارٹ کی تھی اور الحمدللہ 22 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں ود پرفیکٹ تلفظ اینڈ ود تجوید۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر۔ ثم سب سے پہلے میم کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے۔ میم کا غنہ ادا کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے آپ۔ ادبرا دال پہ کلکلہ ہے اور را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ دال پہ کلکلہ اس لیے ہے کیونکہ دال حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں ان کے اوپر کلکلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتے ہیں۔ کیسے؟ ادبرا یہ ہے کلکلہ، واستکبر یہ را بھی پر ہے اور یہ را بھی پر پڑی جائے گی کیونکہ اگر را کو ہم ساکن کر دیں گے تو پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے یہ را پر پڑی جائے گی۔ فقال ان هذا، فقال موٹا قاف، لیکن لام کو کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ لے فقال تو اس نے غلطی کر دی کیونکہ لام زبر لا ہے۔ اگر اس کو لا کیا تو ہم نے الف ڈال دیا تو ظاہری بات ہے تلفظ میں چینجنگ ہو گئی، تو اسے ہم پڑھیں گے فقال۔ اس کا میننگ بھی تسنیہ ویسی واحد ہے، اس کا میننگ مطلب ایک اور سنگولر جس کو کہتے ہیں، اور اگر اس کو فقال ہم پڑھیں گے تو یہ پلورل ہو جائے گا یعنی کہ تسنیہ ہو جائے گا۔ ان ہاذا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو اس نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ کبھی ہم اخفا کر لیتے ہیں، کبھی ہم غنہ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اور صرف یہاں پہ ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور رکنا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حروف ہلکی کی وجہ سے۔ حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6۔ یہ قاعدہ تب لاگو ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں۔ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے؟ مد کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، یہ مد 3 الف کے برابر ہے، بیچ میں الف بھی آگے تو 4 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الا، بعض لوگ پڑھتے ہیں الا، نہیں الا کیونکہ لام کے بعد الف بھی ہے۔ سحر یؤثر، ادغام بالغنہ کے قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یؤثر، یو سر اگر پڑھ لیتے ہیں آپ تو غلط پڑھتے ہیں کیونکہ یا پیش واو یو نہیں ہے، یا پیش حمزہ یو ہے، یا پیش حمزہ ساکن یو، یؤثر را پر پڑی جائے گی۔ ان ھذا الا قول البشر، ان ھذا یہاں پہ پھر ہمارے پاس اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ذال کے اوپر جو مد آ رہی ہے اس مد کو ادا کرنا ہے، الا اتنا لمبا اس کو کرنا ہے، قول البشر موٹا قاف اور را پر پڑی جائے گی۔ اگر یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے تو را باریک پڑی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، ہم نے اگر وقف کر لیا تو را ساکن بن گئی، را کے ساکن ہونے کی وجہ سے پچھلے حرف پہ زبر دیکھیں گے تو اسی لیے را پر پڑھیں گے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، سأصلیہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں سأصلیہ پڑھتے ہیں جبکہ یہ لکھا ہوا ہے سأصلیہ، یا کی وجہ سے لام کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ سقر، قاف کو موٹا قاف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن کی حالت میں پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے گی، اسی لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وما
अदराक मा सक़र, वमा, ये मद आपको नज़र आ रही है, इस मद को लंबा करना है, खींच के पढ़ना है। अदराका, दाल के ऊपर कलकला हो रहा है और रॉ की खड़ी ज़बर को पुर पढ़ते हुए अदा करना है, और काफ को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना क्योंकि काफ ज़बर का है। वमा अदराका, इतना सा। मा सक़र, फिर से रॉ पुर। ला तुबक़ी वला तज़र, तुबक़ी, बा पे कलकला करना है और या मद्दा अदा करनी है। काफ को खींच के पढ़ना है या की वजह से, और काफ को मोटा भी पढ़ना है क्योंकि काफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। वला तज़र, फिर से रॉ पुर पढ़ी जाएगी क्योंकि रॉ साकिन है और उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तो इसीलिए रॉ पुर पढ़ी जाएगी। लव्वाहतुल लिलबशर, लव्वाहतुल, वाव के ऊपर शद है, लवाहतुल बाज़ लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं क्योंकि वाव के ऊपर शद होने की वजह से इसको हम पढ़ेंगे लवाहतुल। हा के तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दें, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं लवाहतुल हतुल। लव्वाहतुल लिलबशर, यहाँ पे हमारे पास इदगाम बिला गुन्ना का कायदा है। जब कभी नून साकिन और तनवीन के बाद लाम या रॉ आ जाए तो किसी किस्म का कोई गुन्ना नहीं होगा, बग़ैर गुन्ने के हम इसे अदा करेंगे। कैसे? लव्वाहतुल लिलबशर, रॉ को पूरा पढ़ेंगे। अलैहा तिस्अत अशर, अलैहा, अलिफ मद्दा आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। तिस्अत, आइन जो है हलक से निकालना है और आशर में भी आइन को हलक से निकालना है और रॉ को पुर पढ़ना है। अच्छा जी, ये अगली जो आयत है यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अगली जो आयत है ये काफ़ी लंबी है, इंशाल्लाह कल ये सिर्फ एक आयत हम पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी मसाइल हैं और तजवीद के मामलात हैं उनको इंशाल्लाह हम कल बखूबी सीखेंगे। तो आज हमारा सबक हो गया आयत नंबर 30 तक। आयत नंबर 23 से लेकर 30 तक आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।